مرزا جیلمی کے ریسرچ اکاذیب پر آپ حضرات کے سامنے روایت نمبر 8 تک مسلسل گفتگو ہو چکی ہے۔ روایت نمبر 8 کے اوپر جو اس نے عنوان قائم کیا ہے کہ خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان۔ اس عنوان میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ مرزا نے جو دجل کیا ہے اس نے آگے جا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت معاویہ وغیرہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہوا اور جنگ ہوئی، تو اس میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 صحابہ تھے وہ معاذ اللہ بدعت کے مرتکب ہیں، اور نیچے پھر سنن نسائی کی روایت کا ایک ٹکڑا کہ ہر گمراہی بدعتی کو دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ تو اس ابلیس نے ان تمام صحابہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ تو میں نے اس پر آپ کے سامنے مفصل گفتگو کر دی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عنوان ہے یہ بھی جہالت پہ مبنی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بدعت کا معنی ہی مرزے کو نہیں آتا کہ بدعت کیا چیز ہے۔ تو مرزا اور مرزا اینڈ کمپنی کے بس میں نہیں کہ وہ بدعت کی تعریف کر سکے۔ آج بھی میں کہتا ہوں مرزا کو بھی اور مرزا اینڈ کمپنی کو بھی اور مرزا کے ڈرائیوروں کو بھی، مرزا آپ تو بیچارہ کوئی چیز نہیں، اس کے ساتھ ڈرائیور ہیں، تو مرزا کے ڈرائیوروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ میں اگر ہمت اور جرأت ہے تو آپ بدعت کی تعریف کر دیں، اور جو تعریف بھی کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو ڈبل بدعتی ثابت کروں گا۔ آپ ہمت کریں، خلفائے راشدین اور ان لوگوں کو تم بدعتی کہہ رہے ہو جن کو قرآن اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور حضرت طلحہ زبیر جن کو نبی کریم علیہ السلام حضرت زبیر کو اپنا حواری قرار دیا۔ ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ اسی طرح حضرت طلحہ کی خدمات اور نبی کریم علیہ السلام کی ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارات، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو منصوص قطعی جنتی، اور آیت تطہیر جن کے متعلق بالکل قرآن مقدس سورہ احزاب کی آیت تطہیر جن کے حق میں اتری، سورۃ نور کا ایک حصہ جن کی تطہیر کے لیے اترا، اور قرآن کریم نے ان کے لیے رزق کریم جنت کی بشارت دی جو منصوص ہے، ان پر جہنمی ہونے کا اور بدعت کا یہ عنوان یہ مرزا کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر جو حدیث پیش کی اس میں خلفائے راشدین کی اتباع کا حکم ہے۔ علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین۔ تو جب خلفاء راشدین کی اتباع کا حکم ہے
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ راشد ہیں، تو ان کے خلاف بک بک کرنے کا کیا مطلب؟ تو پھر عبداللہ ابن سبا سے بڑا باغی خلیفہ راشد کا مودودی مرزا جیلمی اور اس کے ڈرائیور ہیں، تو اپنے فتوے کے مطابق بھی یہ مسلمان نہیں رہتے۔ اس پر کافی بات ہو چکی ہے۔ اب روایت نمبر 9، مسند احمد المستدرک للحاکم سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اپنی کسی عالیہ محترمہ کے گھر سے تشریف لے آئے، پھر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو لیے۔ اسی دوران آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا، تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک جوتے کو مرمت کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں رک گئے اور ہم بھی ٹھہر گئے۔ وہاں آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں ایک ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے کہ جو قرآن حکیم کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرے گا، جیسا کہ مجھے قرآن حکیم کی تنزیل بریکٹ میں لکھتا ہے حقانیت کی خاطر، پھر بریکٹ ہے کفار سے قتال کرنا پڑا۔ یہ سن کر ہم سب شوق سے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اس امید سے، یہ بریکٹ ہے، اس امید سے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب شخص ہوں۔ اور اس وقت ہمارے درمیان سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا میں ہوں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا میں ہوں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں، بلکہ یہ مرزا کی بریکٹ ہے، بلکہ وہ خوش نصیب میرے جوتے گانٹھنے والا شخص ہے، بریکٹ میں یعنی سیدنا علی بن ابی طالب۔ چنانچہ ہم سب سیدنا علی کے پاس آئے تاکہ انہیں یہ بشارت دیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بشارت سننے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل ایسا تھا گویا کہ وہ پہلے ہی سے اس بشارت کو جانتے ہیں۔ یہ ہے روایت مسند احمد المستدرک للحاکم۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس روایت کا واقعہ کربلا یا اس صفحے پہ جو عنوان دیا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس ذہنی مریض کو یہ بھی نہیں پتا کہ عنوان تو نے قائم کیا ہے واقعہ کربلا کا پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث 72 شہداء کے نام، اور پھر جن کے پاس جو ہے وہ ذرا دیکھیں ایک حدیث کے نیچے کئی روایتیں لے آتا ہے، 72 پہ پورا نہیں اترا۔ تو اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس ذہنی مریض سے کوئی پوچھے کہ اس حدیث کا آپ کے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کل بھی میں نے بتایا کہ اگر اس طرح دور کی کوڑیاں ملانی ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہے، حضرت آدم سے شروع کر دیں، واقعہ کربلا تو بہت اچھا ہوگا۔ تو ان حضرات کا اتنا دماغ بھی کام نہیں کر سکتا کہ کم از کم کوئی روایت لائیں موضوع کے مطابق تو ہو، موضوع کچھ ہے روایت کچھ ہے۔ پھر دوسرا یہ جو عنوان ہے اسی صفحے پر جو قائم کیا، مرزے کا باب جو قائم کردہ ہے، اس میں کیا رہا ہے؟ خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے۔
جو وہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس حدیث میں ہے کیا؟ اس حدیث میں جو چیز ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ جو قرآن حکیم کی تفسیر کی خاطر وہ جنگ کس سے تھی؟ خوارج کے ساتھ جنگ تھی، اور خوارج جو تھے یہ مرزا جیلمی کی طرح تھے۔ خوارج یہی تھے کہ وہ قرآن اور سنت کے معنی کو مرضی کے مطابق پھیرتے، بریکٹیں لگا کے۔ جیسے اس کی پیوند کاری ہے، ہر حدیث میں 4-5 بریکٹیں لگائیں اور رنگ بھرا، تو اگر کسی نے خارجی دیکھنے ہوں تو بالکل مرزا صاحب کی جیل میں جا کے زیارت کر رہے۔ اصل حروریہ عباضیہ خارجی، ان کی عادت بھی یہی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کا تذکرہ ہے کہ جو کتاب و سنت کے معانی کو بگاڑنے والے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ان سے جنگ کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ تو اس طرح سمجھو کہ بالکل یہ منگول بچہ انہی خوارج کے قبیلہ سے آیا ہے، اور وہ بھی یہی تھے کہ صحابہ پہ تان کرتے تھے۔ اور وہ خارجی تھے کون؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ کی جماعت کے لوگ تھے، اور وہی سبائی پارٹی والے۔ جب تحکیم ہوئی، انہیں خطرہ ہوا کہ یہ تو حضرت معاویہ سے صلح ہو رہی ہے، ان کا چونکہ مقصد ہی تھا دونوں جماعتوں کو لڑانا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صلح ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا، تو رات وہ اپنا پوری جماعت لے کے حضرت علی کے لشکر سے جدا ہو گئے۔ حالانکہ یہ صفین میں حضرت معاویہ کے خلاف برسر پیکار تھے، اور حضرت علی کے ساتھ ہو کے حضرت معاویہ سے لڑائی کر رہے تھے۔ تو اس تحکیم پر انہوں نے سیدھا فتویٰ لگا دیا حضرت علی پر کہ حضرت علی المرتضیٰ نعوذ باللہ کافر ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ کافر ہو گئے، تحکیم کا بہانہ بنا کے۔ تو ان خوارج کے ساتھ جنگ حضرت علی نے کی، اور انشاءاللہ میں جب وہاں آؤں گا تو مرزے کی ایسی موت واضح سمجھ آئے گی کہ آپ حیران ہوں گے۔ وہ خوارج کی جنگ ہی فیصلہ کر رہی ہے کہ حضرت معاویہ بھی حق ہے، حضرت علی بھی حق ہے۔ وہ آئے گی وہاں پیغمبر کا فرمان، اور پھر مرزے کا اپنا کیا ہوا ترجمہ خوارج کی جنگ انشاءاللہ پورا فیصلہ کر دے گی کہ مرزا کا یہ پورے کا پورا جو پروگرام اور یہ ہائیڈنگ اور سرخیاں ہیں، یہ سب کی سب مرزا کے منہ پہ چلی جائیں گی۔ آپ صفحہ نمبر 11 دیکھیں اسی پمفلٹ کا۔ تو اس میں مرزا نے انہی کی بات کی کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت نمبر 21 ہے مرزے کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت کے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے ساتھ سیدنا نہیں لکھا، سیدنا علی اور حضرت معاویہ۔ پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر ہی سے ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقہ خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ میں سے حق کے قریب تر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حق کے قریب تر۔ یہ مرزا ایسے کرتا ہے ٹر، یہ تر بھی مرزا صاحب کسی سے سمجھ، یہ تر کیا ہے؟ قریب تر اولا بالحق، اس کا معنی کیا ہے؟ تر۔ تو یہ جو تر ہے نا، اس نے مرزا کی ساری ٹر ختم کر دی۔ مرزا کی جتنی ٹاں وہ ساری جا ختم ہو گئی، اور یہ مرزا کے لیے ایسی پھکی بن گئی کہ اب اس کا ہمیشہ پیٹ خراب رہے گا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ 2 جو مسلمانوں کے گروہ ہیں ان کی آپس میں مخالفت ہوگی، جنگ ہوگی، پھر ان میں سے ایک گروہ سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا، اور تیسرے گروہ سے جو جنگ کرے گا تو حدیث کے جو عربی لفظ ہیں وہ ہوگا اولا بالحق۔
اولا بالحق، وہ اولا بالحق ہوگا۔ اولا کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل، تو اس میں تفضیل میں جیسے ایک ہوتا ہے اصح، اصح کے مقابلے میں غلط نہیں آتا، اصح کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ صحیح، صحیح، اصح ہو صحیح۔ اسی طرح احسن، حسن، احسن کے مقابلے میں کبھی نہیں ہے، احسن، حسن، اصح، اصح ہو صحیح۔ اور احق، جیسے پہلے احق، احق کو بہذا الامر گزرا ہے، زیادہ حقدار، تو یہ اس میں تفضیل ہے۔ اور اردو میں بھی یہ لفظ جو تر ہے نا، اس تر نے ساری ٹاٹر ختم کر دی، تو یہ بتا رہا ہے کہ دونوں گروہ حق والے ہیں، ایک تر ہے، تر صرف۔ جس مرزے سے گزارش ہے اس تر کا معنی کسی سے پوچھ لے کہ یہ تر کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ تر کا معنی آ گیا تو انشاءاللہ صاحب ٹر ختم ہو جائے گی۔ اولا بالحق، اور جہاں پر میں انشاءاللہ ذکر کروں گا جو اصل بات ہے وہ آئے گی آگے، کہ یہاں گروہ دو نہیں ہیں۔ اس حدیث میں طائفتین کا لفظ آ رہا ہے، اصل حدیث میں لاؤں گا کہ طائفتین میں سے اولا بالحق خوارج سے لڑائی کرنے والا گروہ ہوگا۔ تو اب ذرا سمجھو طائفتین کیوں کہا؟ دو طائفوں میں سے، اسی سے معلوم ہوتا ہے ایک تیسرا طائفہ بھی تھا، اور تیسرا طائفہ تھا جمہور صحابہ جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔ وہ بڑے بڑے کبار صحابہ وہ بالکل الگ تھلگ ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قتال فتنہ ہے، اور یہ قتال فتنہ اور اشتباہ ہے، اشتباہ والا قتال ہے۔ تو اس لیے بہت سارے صحابہ جن میں حضرت اسامہ بن زید کا میں نے ذکر کیا تھا، اور اسی طرح محمد بن مسلمہ جس نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، اور اسی طرح حضرت ابو بکرہ، اور اسی طرح اور بڑے بڑے جرنیل صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر، اور اسی طرح کے بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ دونوں گروہوں کے ساتھ نہیں تھے، حضرت معاویہ کے ساتھ بھی حضرت علی کے ساتھ بھی۔ تو گروہ دو نہیں، کتنے ہیں؟ تین ہیں، تین گروہ ہیں۔ اس کی انشاءاللہ میں تعبیر کروں گا جو اصل مسلک ہے اور اصل تحقیق ہے کہ گروہ تین ہیں۔ یہاں سب سے حق نہیں کہا گیا حضرت علی المرتضیٰ کے گروہ کو، دو میں سے طائفتین سے یہ اولا بالحق ہوگا۔ پھر یہاں لفظ علل حق بھی نہیں کہا گیا، اس کو بھی خیال کرنا ہے۔ علل حق اور ہوتا ہے، اولا بالحق اور ہوتا ہے حق کے قریب تر۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ مکمل حق پہ تو یہ وہ گروہ ہے جو فریقین کے ساتھ شریک ہی نہیں ہوا، اور حق کے قریب تر حضرت علی ہے، اور حق کے قریب حضرت معاویہ ہے۔ قریب کا مقابل ہوگا قریب تر، تو موقع پھر بھی مسئلہ اہل سنت کا نکلے گا کہ سارے صحابہ حق پہ ہیں، حضرت علی بھی، حضرت معاویہ بھی، اور جو حضرات شریک نہیں ہوئے وہ بھی، کیونکہ یہ مسئلہ اجتہادی تھا اور اشتباہ کی صورت تھی۔ تو اشتباہ کی صورت میں تین اجتہاد ہو رہی ہے، دو نہیں۔ یہ آج تک غلط فہمی رہی ہے، اور عام لوگوں کو اور بلکہ علماء بھی صرف دو طائفوں کی بات کرتے ہیں، تیسرے کی کیوں نہیں کرتے؟ امام ابن سیرین اور اس طرح کے بڑے بڑے حضرات انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں طرف سے جو جنگیں ہوئیں، جمل، صفین، خصوصاً صفین کی جنگ، تو اس میں کتنے صحابہ؟ 30 سے کچھ زائد صحابہ دونوں طرف سے شریک تھے، باقی کہاں ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو، اور اس چیز کو بالکل نہیں بیان کرتا۔ مودودی بھی چھپا گیا، اور یہ اسحاق جانبی وہ بوڑھا ابلیس وہ بھی چھپا گیا، اور یہ جو منگول بچہ ہے یہ بھی بالکل بیان نہیں کرے گا کہ وہ تیسرا گروہ جو دونوں طرف نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں ان کے نام اور ان کے ذرا فضائل بتا دو، وہ کون تھے؟ اور وہ بھی صحابہ ہیں، وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، وہ انہوں نے تلواریں، اور ان کا نظریہ بھی آئے گا۔ نظریہ بھی یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تلواریں جو تھی یہ کافروں پہ چلی ہیں، اب یہ تلواریں اہل ایمان پہ نہیں چل سکتی۔ صاحب حضرت اسامہ نے تو یہاں تک کہہ دیا،
حضرت علی جب پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو کہ اگر آپ شیر کے منہ میں ہوتے اور آپ مجھے بلاتے تو میں لبیک کہتا، لیکن اب حضرت اسامہ کہتے ہیں اب کہ تمہاری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلے، میری بالکل معذرت ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں دوں گا۔ اور یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے حضرت اسامہ، یہ وہی اسامہ بن زید ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے مرض الوفات میں لشکر کا کمانڈر ان چیف بنایا، اور یہ حضرت زید کا بیٹا ہے اور حب رسول اللہ، اور وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اگر آپ شیر کے منہ میں ہوتے تب یا مجھے بلاتے۔ وہ بتانا چاہتے ہیں میں بزدل نہیں ہوں، میں بہادر ہوں اور میں آپ کا وفادار بھی ہوں، آپ سے محبت بھی ہے، حضرت علی کو بتانا چاہتی ہیں محبت بھی ہے، لیکن یہ اب کام ایسا آ گیا کہ آپس کی لڑائی اس میں بالکل آنے والا نہیں ہوں۔ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، انہوں نے کہا، یہ جو بعد نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اوروں کو کہا کہ قاتلوا حتی لا تکون فتنہ آیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا بچے ہم نے یہ فتنہ ختم کیا ہے اور ہم نے کافروں کے ساتھ جنگ کی ہے، اور وہی فتنہ تھا، آپس میں لڑنا تو یہ فتنہ بڑھانا ہے، ختم کرنا نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام، تو چلو مرزا لے آیا یہ، تو میں آپ کے سامنے ایک تمہید رکھ رہا ہوں، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اصل میں وقت بہت کم ہے اور کم وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ گفتگو اب ہوگی اور کچھ جو رہ جائے گی انشاءاللہ عید کے بعد اس پر مفصل اور پوری بات آ جائے گی۔ اب چونکہ دورہ تفسیر ہے اس میں اور کام بھی بہت کرنے ہیں، چند چیزوں کو ہم لیں گے۔ تو ایک یہ گزارش ہے کہ اگر اس واقع ان مشاجرات صحابہ کی کوئی دیانت داری سے تحقیق کرنا چاہتا ہے تو پھر دو گروہ نہیں ہیں، گروہ تین ہیں، تو اس میں تین گروہ، اور تین گروہ کا انشاءاللہ جب نتیجہ نکلے گا تو لگ پتہ جائے گا ان جمہوری بچوں کو اور یہ منگولوں کو، کہتے ہیں میں منگول ہوں، چنگیز خان کی نسل ہوں۔ ہاں بھائی دیکھو بھائی، اب یہ جو روایت ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مرزے کو مفید ہو، لیکن پھر بھی اس نے چونکہ کہا تھا کہ میں نے بہت صحیح حدیثیں جمع کی ہے، تو یہاں اصل میں یہ ایسا شاطر شیطان ہے اس کے کہ یہ روایتوں کو گڑبڑ کر کے لاتے ہیں، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، پھر ترجمے میں گڑبڑ کرتا ہے، پھر سندوں میں گڑبڑ کرتا ہے، پھر متن میں گڑبڑ کرتا ہے، تو اس لیے اس کی پوری اسانید وہ تلاش کرنے پہ تھوڑا وقت لگ جاتا ہے۔ اب یہ مسند احمد سے، مستدرک حاکم سے اور سنن نسائی سے، مستدرک حاکم کی روایت نمبر 4621 روایت یہی ہے، اس نے بھی سب کا ملا کے حوالہ دیا، یہ میرے پاس ہے مستدرک حاکم کی 4621 اب ذرا دیکھ لیں، اس میں ایک راوی ہے عبدالسلام بن حرب کوفی، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے عبدالسلام بن حرب، آپ کے پاس حدیث ہوگی، عبدالسلام بن حرب، تو عبداللہ ابن سلام روایت نمبر 9 آپ کے کاغذوں پہ جو ہے، فقالا عبداللہ ابن مبارک سے کے سامنے ذکر کیا گیا اس کا، عبدالسلام بن حرب کا، تو انہوں نے کہا کہ میرے تو پاؤں بھی ان کی طرف نہیں اٹھتے، میرے تو پاؤں بھی ان کی طرف نہیں اٹھتے، یعنی میں تو ان کے قریب بھی نہیں جاتا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ عبدالسلام بن حرب، عبداللہ بن مبارک نے کہا وَسَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدِ السَّائِبِ، یہ حسن بن عیسیٰ ہے
کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ ابن مبارک سے اور پوچھا میں نے اس سے عبد السلام بن حرب کے بارے میں، تو اس نے کہا قد عرفتہ، میں جانتا ہوں۔ اگلی ذرا بات، وَكَانَ إِذَا قَالَ قَدْ عَرَفْتُهُ فَقَدْ أَهْلَكَهُ، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک جس راوی کے بارے میں کہتے عرفتہ تو أهلكه، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی کھاتے کا نہیں، اسے ہلاک کر دیتے۔ یہ ہے العلل امام احمد بن حنبل کی، اور اس میں یہ عبداللہ ابن مبارک کا یہ فرمان موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو عبد السلام بن حرب راوی ہے یہ بھی مختلف فی راوی ہے، اس کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک کی جرح موجود ہے۔ اس کے بعد ہے ایک بزرگ عبید اللہ، وہ عبید اللہ بن موسیٰ، آپ کے پاس موجود ہوگا سند میں۔ یہ جو عبید اللہ بن موسیٰ ہے ماشاءاللہ، سعدی کہتا ہے زائغ غیر ثقۃ، یہ زائغ ہے، ٹیڑھا ہے، زائغ غیر ثقۃ، یہ ثقہ راوی نہیں بلکہ کٹر رافضی ہے، جلا ہوا شیعہ ہے، جلا ہوا۔ تو زائغ غیر ثقۃ، اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن احمد اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ الا انہ یتشیع، پہلے بات کرتے ہیں صالح الحدیث جیسے طریق ہے حضرات کا، تو فرماتے ہیں کہ انہ یتشیع، کہ یہ کون تھا؟ شیعہ تھا، شیعہ۔ اور پھر احمد بن یونس یہ فرماتے ہیں ترکتہ عمدا وکان یتشیع، میں نے اسے جان بوجھ کے ترک کیا اور یہ شیعہ تھا۔ ابو داؤد فرماتے ہیں محترکن شیعیہ، جلا ہوا شیعہ ہے، عام نہیں، محترکن شیعیہ۔ ابن سعد فرماتے ہیں اسی طرح کانا یتشیع، کہتے ہیں تھا تو خوبصورت، ثقۃ صدوق، یہ تو ہے، یہ ہم ثقات پہ بات نہیں کر رہے کہ ثقہ صدوق کی نہیں ہے کون، یہ ہم اب نکال لیں گے۔ تو ثقہ صدوق وغیرہ یہ بعض محدثین نے لکھا کہ یہ ثقہ آدمی ہے، صدوق ہماری بات سے ہے کہ یہ ہے کون؟ شیعہ ہے، کون؟ شیعہ۔ کہتے ہیں کہ چہرہ بڑا خوبصورت تھا، کانا یتشیع، اور یروی احادیث فی التشیع منکرات، تشیع میں یہ منکر روایات لاتا ہے۔ اور اسی طرح ابن حبان وہ فرماتے ہیں کہ کانا یتشیع، ثقات میں ذکر کیا ابن حبان نے، لیکن ساتھ کہا کہ کانا یتشیع، کہ یہ تھا بھی شیعہ۔ اسی طرح یعقوب بن سفیان وہ بھی کہتے ہیں شیعی، یہ شیعہ ہے۔ بَإِنْ قَالَ قَائِلٌ رَافضِيٌّ، اگر کچھ سے رافضی کہے تب بھی میں انکار نہیں کروں گا، اور وہ کہتے ہیں ہوبا منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے، رافضی بھی اگر کوئی کہے سے انکار نہیں کروں گا۔ عبید بن موسیٰ کہتے ہیں اصوأ مذہبا، آپ کے پاس ہے؟ اچھا، اصوأ مذہبا، یہ برے مذہب والا تھا، اصوأ بہت گندے عقیدے کا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ من المتروکین ترکہ احمد لتشیعہ، کہ یہ متروکین میں سے ہے، امام احمد نے اسے ترک کیا، اور کیوں ترک کیا؟ لتشیعہ، اس کے اسی تشیع کی وجہ سے۔ حالانکہ امام احمد شیعہ راویوں سے بہت ساری روایتیں لیے، اور کوئی گزارے کا شیعہ ہو تو مسند میں کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ لگتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہے یہ تھوڑا زیادہ ہی اس کو مثالہ لگا ہوا تھا، ورنہ امام احمد عام جو
گزارے کے شیعہ ہوتے ہیں جن کے کان شان کٹے ہوئے نہیں ہوتے، تو ان سے کچھ نہ کچھ روایات امام احمد لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے بدبخت لتشیعہ، تو یہ امام احمد کا تشیع کی وجہ سے چھوڑنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ آدمی کوئی معمولی شیعہ نہیں۔ آگے کہتے ہیں جناب کہ یہ کوفی ابن کانے کہتے ہیں کوفی صالح یتشیع، یہ کوفی ہے، بندہ بڑا نیک ہے لیکن شیعہ ہے، یتشیع۔ اور ساجی کہتے ہیں کہ یہ تشیع میں حد سے بڑا ہوا تھا، زیادہ ہی کچھ مثالہ لگا ہوا تھا۔ اور امام احمد کہتے ہیں کہ منکر روایتیں لاتے ہیں، یہ تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب دونوں کے جو کٹھے راویوں کی بات سے رباط التہذیبین، اس میں یہ ساری جرا اس پر موجود ہے کہ یہ بزرگ جو تھا یہ رافضی کا لفظ بھی آیا اور معترکن شیعین بھی آیا اور مفرد فی التشیع بھی آیا، یہ کٹر غالی قسم کا شیعہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ابن مندہ کان احمد بن حنبل یدل الناس علی عبید اللہ وکان معروفا بالرفض، وکان معروفا اب تھوڑا کام اوپر چلا گیا، شیعہ اب کام اوپر چلا گیا، معروفا بالرفض، رافضی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر و عمر کو بکواس کرتے ہیں، ان کے خلاف بکواس کرتا ہے، تو یہ ہے معروفا بالرفض۔ اسی طرح اور یہ ایسا بزرگ تھا کہ لم یدع احدا اسمہ معاویہ، اگر کوئی طالب علم آتا اس کا نام معاویہ ہوتا تو اسے مجلس سے نکال دیتا، نکل دے، اسمہ معاویہ۔ تو یدخل دارہ فقیل دخل علیہ معاویہ بن صالح، کہتے ہیں ان کے پاس ایک بزرگ آئے جن کا نام معاویہ بن صالح ہے، فقال، اس نے کہا مسمو کا، کیا نام ہے تیرا؟ قال معاویہ، تو میرا نام معاویہ ہے۔ تو اس بے بزرگ نے کہا واللہ لا حدثتک، اللہ کی قسم میں حدیث بیان نہیں کروں گا، بلا حدثت قوما انت فیہم، اور جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، جس قوم میں تو ہوگا معاویہ نام کا، میں انہیں حدیث نہیں سناؤں گا۔ یہ امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء ہے، امام ذہبی نے سیر میں یہ بات اس بزرگ کی لکھی ہے۔ اور ضعفاء اکیلی کی اس میں بھی اس کو لکھا ہے کہ غلباً یہ غالی شیعہ تھا۔ اسی طرح تاریخ بغداد، تو سیر اعلام النبلاء، رباط التہذیبین اور تاریخ بغداد، ان کا میں نے حوالہ دیا کہ یہ بزرگ جو تھا یہ خطرناک تھا، اور یہ مرزا جیلمی کا باب ہے، نہ میں بہابی نہ میں بابی، اے تیرا بابا نکلے، یہ ہے تیرے بابی۔ تو یہ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ تاثر کیا دے رہا ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ اس نے جو بریکٹیں لگائیں، ان بریکٹوں میں تھوڑی اس کی دماغ سیدھا ہو جائے کہ وہ ذرا ان بریکٹوں میں لگا کر دکھانا چاہتا ہے حضرت ابو بکر عمر کو ذرا نیچا دکھا رہا ہے، اس کی بریکٹوں کا مقصد یہ ہے۔ لیکن ہے روایت کہاں سے لایا؟ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، عبید اللہ بن موسیٰ۔ اب ہوتا کیا ہے اور ہوگا کیا؟ او جی کہیں گے جی فلاں آدمی نے اس سے سکہ کہا، فلاں نے سکہ کہا، بخاری کا راوی ہے اور بخاری میں اس کی روایات تھی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ سکہ غیر سکہ کی بات نہیں چل رہی۔ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو بدعتی راوی ہے، جو رافضی ہے، اس کی روایت تو بالکل امام ذہبی اور دیگر نے بھی اس کو رد کیا۔ رافضی اور غالی غلب فی التشیع یہ جرا ہے، اور جو غالی جس کا عقیدہ ہی
2 نمبر ہے اور غالی ہے، رافضی ہے، تو وہ روایت میں کیسے سچا ہوگا؟ بلکہ شیعہ مذہب وہ ہے کہ جھوٹ بولنا جن کے نزدیک عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں اہل تشیع نے 3.5 لاکھ حدیث وضع کی ہے، 3 لاکھ حدیثیں وضع کی ہے، اپنے مقام پہ آئے گی گھڑی ہے خواہ بخواہ۔ تو یہ جہاں پر بھی اہل تشیع آئے گا، بدعتی راوی رافضی ہو یا شیعہ ہو، ایسی روایت جس میں اس کے مذہب کی تائید ہو یا وہ خود دائی ہو یا خود غالی ہو، یہ تینوں صورتوں میں اس راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس کو 1 نہیں 10 نہیں 15 محدث کہتے ہیں سکہ ہے۔ یہ میں انشاءاللہ اصول حدیث کا ضابطہ آگے جا کے ذکر کروں گا، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ اور صحابہ کرام کے متعلق تو میں نے پہلے دن آپ کو بتا دیا تھا کہ اصحاب رسول کے خلاف تو خبر واحد بھی حجت نہیں، خبر واحد جس کے سارے راوی ثقہ ہو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقاہت، ان کا سچا ہونا، یہ منصوص قطعی ہے۔ اور منصوص قطعی کے مقابلے بخاری مسلم کی بالکل سونے کی لڑی کی سند ہو، سارے راوی ثقہ ہو اور روایت متصل ہو اور بالکل اس پہ کوئی اصول کے مطابق عیب نہ ہو، تو سب سے بڑا اس کی سند صحیح ہو جائے گی۔ لیکن سند کا صحت یہ متن کی صحت کو لازم نہیں، سند سے جب حدیث گزرے گی تو پھر آپ اس کے متن کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے۔ اور متن جو ہے حدیث کا، وہ اس کے لیے پاس ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں، ان میں سے بڑی شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ذہن سے نکال لیں۔ صحابہ کرام اور جن کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کی صحابیت بھی متواتر ہے، اور جب صحابیت متواتر تواتر سے ثابت ہے تو اب خبر واحد سے ان پہ جرح کرنا یہ ہر اصول کے خلاف ہوگا، تو اخبار احاد سے اصحاب رسول پہ جرح ہو سکتی ہی نہیں۔ اور یہی ان لوگوں کی دماغ خرابی ہے کہ کبھی تاریخ لے آئیں گے، کبھی اس قسم کے راوی لے آئیں گے، یہ نہیں سمجھتے کہ جن کی ثقات وہ منصوص قطعی ہے، اب ان کو پر جرح کرنے کے لیے اب معتبر روایات اور جعلی روایات، روافض، نواسب، خوارج، ان کی روایات ان کے خلاف پیش کریں گے، تو یہ صحابہ پہ تو کوئی اثر نہیں ہونا، اپنا ایمان ضرور ضائع ہو جانا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، یہ ہے مرزا کی حدیث نمبر 9۔ اب اس کے بعد اس نے حدیث نمبر 10، اس حدیث نمبر 10 میں مرزا صاحب نے جو ڈنڈی ماری، شاید خود بھی اس کو محسوس ہوگا کہ میں نے کیا جہاں بلنڈر کیا۔ اب دیکھو میں پڑھ دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا علقمہ تابی رحمہ اللہ کا بیان ہے، وہ ملک شام گئے تو وہاں مسجد میں داخل ہو کر دعا کی کہ اے اللہ مجھے یہاں کوئی نیک ہم نشین عطا فرما۔ چنانچہ دعا کی قبولیت ہوئی اور یہ مرزا کی برکت ہے، ان کو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علقمہ تابی سے پوچھا کہ تم کس علاقے سے ہو؟ میں نے عرض کی کہ شہر کوفہ سے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود موجود نہیں ہیں جو سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں، اس پہ نشان لگا لو کہ سفر حضر رسول اللہ کی جوتیاں اور سفر حضر، اس پہ بریکٹ لگاؤ، یہ مرزے کا جھوٹ ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ سفر حضر یہ مرزے کی ملاوٹ ہے۔ اب یہاں بریکٹ لگانی تھی لیکن نہیں لگائی۔ آگے جوتیاں بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ جوتیاں مرزے کے سر پہ پڑنی چاہیے، کیونکہ جوتیاں کا لفظ لکھا لیکن وہ حدیث میں نہیں، تو 10-12 جوتیوں سے اس کا ناشتہ ہونا چاہیے۔ آگے اور مبارک سامان اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔
پھر فرمایا کیا تم میں سیدنا حذیفہ موجود نہیں ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص راز معلوم ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی اور نہیں جانتا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر فرمایا کیا تم آل کوفہ بریکٹ آل کوفہ میں سیدنا عمار بن یاسر جیسی شخصیت موجود نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے شیطان سے پناہ عطا فرمائی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، یعنی سیدنا ابو الدرداء نے علقمہ تابعی کو نصیحت فرمائی کہ کوفہ میں اتنے کبار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے شام کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے مرزا کا اصل مقصد، اصل سرخی۔ شام میں کون تھے؟ حضرت معاویہ۔ تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کوفہ میں موجود ہیں تو تمہیں شام میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے حوالہ کیا دیا ہے؟ صحیح بخاری 3743 یہ میرے پاس ہے جی بخاری 3743۔ اب اس حدیث میں ایک تو میں نے بتا دیا بریکٹ جہاں لگائی تو یہ مرزا صاحب نے حدیث میں تصرف فرمایا ہے، جوتی یا سفر حضر کی کوئی بات نہیں۔ دوسرا مرزا نے یہاں پر ترتیب بھی بدل دی یہاں، اور تیسرا اس حدیث